الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو كما قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم اور معزز سامعین اکرام، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ سفر کے مہینہ کے آخر میں محبوب خدا احمد مجتبیٰ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت شروع فرماتے ہیں۔ یہ ہجرت کن حالات میں ہوئی اور ہجرت کی وجہ کیا پیش آئی، اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین آپ کو دیا گیا ہے یہ ساری کی ساری انسانیت میں پھیل جائے۔ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ہدایت اور جنت کے راستے میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ ارادہ کیا کہ یہ دین اور اسلام عرب کے صحراؤں سے نکل کر عجم کے کناروں تک پہنچے اور اس دین کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے اور دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو یکسر نظر انداز کر کے پورے عالم میں اس دین کو پہنچایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ چونکہ مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جو اسلام لے کے آئے ہیں، جو مشن لے کے آئے ہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے راستے میں مشرکین مکہ جا بجا رکاوٹ بنتے تھے، کھل کر اسلام کی دعوت نہیں دینے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا جس حال میں ارادہ فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا حکم آ رہا ہے، وہ حالات ایسے پرمشقت تھے، پرتکلیف تھے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ رہتے تھے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی تھی اور گھر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سرپرستی تھی۔ یہ دو سرپرستیاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ گئی، یہ دنیا کے دو سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ گئے، مشرکین مکہ نے اور زیادہ تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بننے لگے۔
جب تک ابو طالب تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی، تب تک مشرکین مکہ ہاتھ اٹھانے کی جسارت نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور جسمانی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر باہر کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، تو گھر میں غم گسار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیتی اور دل بہلاتی۔ انسان باہر جتنا بھی پریشان ہو، جب گھر میں آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے سمجھدار بیوی زندگی کا ہم سفر دے رکھا ہے تو انسان کی باہر کی ساری پریشانیاں گھر میں آ کے ختم ہو جاتی ہیں، اسے بڑا سہارا اور دلاسا ملتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا کردار ہوتا ہے، کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی کو دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت نے غار حرا میں آپ پر پہلی وحی بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آ کے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اپنی حالت بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہے، جسم پہ کپکپاہٹ ہے اور خوف ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور دلاسا دیا، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں کے کام آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مہمانوں کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا اور ذلیل نہیں کرے گی، اللہ رب العزت آپ کی خود حفاظت کریں گے۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، اس لیے فرمایا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کامیاب عورت کا کردار اور ہاتھ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، آپ کے کمالات اور امتحانات اور اللہ رب العزت کے ہاں برگزیدہ ہونا یہ مسلم ہے، لیکن اگر پیچھے دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہاتھ ہے کہ جب پیدا ہوئے فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ میری حکومت کو خطرہ ہے اور جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کیا جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک کامیاب عورت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں ایک جھولے میں ڈالا، ایک صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہایا، بڑھتے بڑھتے بڑے ہوئے اور پھر اللہ کے نبی بنے، اور پرورش خود موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے گھر میں کی ہے۔ ہارون علیہ السلام بھی اسی زمانہ میں پیدا ہوئے، پیچھے والدہ کا ہاتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہے، لیکن اگر دیکھا جائے
تو پیچھے سیدہ مریم علیہ السلام کہ عفت اور عصمت اور استقامت اور طہارت کا دخل ہے کہ ان کی پاک دامنی جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور ان کو بڑا کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا کی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سیدہ مریم ایک کامیاب عورت کا کردار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے، آدمی کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا کردار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ ہے۔ آپ صحابہ میں دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بڑا امتحان ہے کہ ہجرت کی راتیں چل رہی ہیں اور دشمن ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے اور اپنے انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ کا مشن روکنا چاہتا ہے، لیکن اس کردار کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سیدہ اسماء بنت ابو بکر کا ہاتھ ہے، جو رات کے وقت پورے دن کے کفار کی خبریں اپنے ابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا کے آتے، اور رات کو کھانا اس حالت میں کہ دشمن ہر طرف دشمن نے گھیرا ہوا ہے، جان کا خطرہ ہے، لیکن سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کفار کے خبروں کو اور ان کے آپس کے جو گفتگو ہوتی تھی وہ بھی پہنچاتی اور کھانا بھی ہمارے شور میں پہنچا کے آتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر دیکھا جائے، یہ جلیل القدر صحابی ہے، صحابی رسول ہے، یہ وہ صحابی ہے کہ 3 دفعہ شیطان نے سامنا کیا، اور 2 دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بچھاڑا، اور تیسری دفعہ ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ تیری مجال کیا ہے کہ تو عمر کا سامنا کرے۔ ایسے جلیل القدر صحابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ان کے پیچھے ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کا ہاتھ ہے، کہ آپ کے اسلام لانے میں، اسلام کی طرف آنے میں، اسلام کے راغب ہونے میں آپ کی بہن سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح اکرمہ رضی اللہ عنہا جب مکہ فتح ہوا، اکرمہ ڈر کے بھاگ گئے، کشتی میں سوار ہے، آپ کی اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ میرے شوہر کو بھی امان مل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ کے شوہر کو بھی امان مل سکتا ہے۔ نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لی اور وہ دریا کے سمندر کے کنارے پہ پہنچ کے چادر کے اشارے سے واپس بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا اور بطور نشانی کے چادر پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی امان دے دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ۔ سیدہ اکرمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے اسلام قبول کیا اور پھر فوج کے لشکر کے بڑے سپہ سالار بنے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی بنے اور بڑے سپہ سالار بنے،
اب ان کی کامیابی کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ایک کامیاب عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا کردار ہوتا ہے۔ ہمارا دین پہ چلنا اور ہمارا عبادات کرنا اگر اس میں ہماری گھر والیاں معاون بن جائے تو ہم عبادات کو بڑے احسن طریقے سے خوش و خضوع سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی حد تک دین پہ چلتے رہے، گھر والے ہماری گھر کی عورتیں مائی بہنیں دین سے ناآشنا ہے تو ہمارے لیے دین پہ چلنا بڑا مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔ حضرت اجمیری رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ بنگال کے سفر پہ تھے۔ آپ کے اس سفر میں تقریباً 3 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اور 70,000 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بڑے خوش ہیں، والدہ کے پاس آئے۔ والدہ نے کہا کہ اجمیری معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالی، اس میں تیرا کیا کمال ہے کہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے اور اتنے لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ اس میں کمال تو تیری ماں کا ہے، اس میں کمال تو تیری ماں کا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا جب سے تو میرے گود پہ آیا ہے میں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ نیک ہاتھوں میں تربیت ہوئی ہے۔ حقیقت بات یہی ہے، اگر ہمارے گھروں میں دین زندہ ہوگا تو ہماری نسل دین قبول کرے گی، ہماری نسل کا دین محفوظ رہے گا۔ اگر ہمارے گھر والیاں اگر دین سے ناآشنا رہی، اب میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم گھر میں کتنا رہتے ہیں اور عورتیں گھر میں کتنا رہتی ہیں۔ بچے زیادہ وقت کس کے پاس گزارتے ہیں؟ بچہ جہاں جتنا وقت گزارے گا اسی کا زیادہ اثر قبول کرے گا اور تربیت قبول کرے گا۔ اگر ہماری بھائی بہنیں اگر دین سے آشنا ہے، اگر نیک ہے، نماز کی پابند ہے، حلال و حرام کو پہچاننے والی ہے، پاکی ناپاکی کو پہچاننے والی ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں سیدہ فاطمہ اماں عائشہ کی بیٹی بن کے زندگی گزار رہی ہے تو ہماری اولادوں کا دین محفوظ ہو جائے گا۔ وہ ان کے لیے اسلام کی طرف آنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہمارے گھروں میں دین اجنبی ہے، ہماری عورتیں دین سے غافل ہے، عبادات سے غافل ہیں، تو اپنی نسل کے دین کی فکر کرنی پڑے گی۔ تو معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ بیٹا تیرے ہاتھ پہ اگر اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اگر تو اس مقام اور مرتبے پہ پہنچا ہے تو اس کے پیچھے تیری ماں کا کردار ہے۔ اس لیے صرف ہم ہی نہ اپنے آپ کو دین پہ چل کے اپنے آپ کو کامل سمجھ کے بیٹھ جائیں یا اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھ کے بیٹھ جائیں، بلکہ جس طرح ہمارے لیے دین پہ چلنا ضروری ہے اسی طرح ہمارے گھر والے مائیں بہنیں ان کو لیے بھی دین پہ چلنا لازمی اور ضروری ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ بات تو بڑی سخت ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ اگر مرد کے پیچھے، کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے، اسی طرح انسان کی ہمیشہ کی ناکامی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت
4 مردوں کو 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت کو کہا جائے گا، اس کے لیے حکم سنایا جائے گا کہ جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو، وہ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑی ہو جائے گی، پروردگار میں کیسے جہنم میں جا سکتی ہوں؟ وہ تو عدالت وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وہاں تو عدل اور انصاف کے ترازو لگیں گے۔ اللہ کے دربار میں کسی کے اوپر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہاں تو عدل اور انصاف ہوگا، وہاں ہر انسان کو بولنے کا موقع دیا جائے گا اور ہر انسان کی بات کو سنا جائے گا، اس کے عذر کو سنا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ تو عورت کھڑی ہو جائے گی، پروردگار یہ میرا باپ ہے، یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے اور میں جہنم میں کیسے جا رہی ہوں؟ یہ میرا باپ ہے، یہ دنیا میں میری ضروریات پوری کرتا تھا۔ آج میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیا خدا نخواستہ اس زمرے میں کہیں ہم اپنی اولاد کے لیے کل قیامت والے دن ہماری اولاد کا ہاتھ ہمارے گریبان پہ تو نہیں آ رہا؟ یا اور آپ ہر انسان اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے، انسان کا دل سب سے بڑا مفتی اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کے دنیاوی راحت و آرام کے لیے اپنی جائیدادیں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میری اولاد دنیاوی اچھی تعلیم پڑھ جائے، اچھی تعلیم حاصل کر لے، کہیں جگہ بیچنی پڑی تو جگہ بیچ دی، گاڑی بیچنی پڑی تو گاڑی بیچ دی کہ میرے بچے کی فیس ادا ہو جائے، یا میرے گھر کے اندر میری اولاد کے راحت و آرام کا سامان آ جائے۔ لیکن آخرت کے بارے میں کبھی ہم نے اپنی اولاد کی فکر کی ہے؟ اپنی بیٹی کی فکر کی ہے؟ خدا نخواستہ کل قیامت والے دن ہماری اولاد ہی جن کے لیے ہم حلال و حرام کی فکر کیے بغیر، صبح و شام کے فرق کیے بغیر، سردی اور گرمی کا فرق کیے بغیر، دن رات کو ایک کر کے فکر مند ہو رہے ہیں کہ میری اولاد کی دنیا اچھی بن جائے، یہی اولاد کل قیامت والے دن کہیں خدا نخواستہ ہمارا گریبان نہ پکڑ لے، کہہ دے کہ ان میں سے شمار نہ ہو جائے کہ پروردگار یہ میرا باپ تھا، اس نے دنیاوی اعتبار سے اس نے سب کچھ دیا، لیکن اس نے مجھے آخرت کے بارے میں کبھی نہیں بتایا، اس نے مجھے نماز کے لیے کبھی نہیں کہا، اس نے مجھے حلال و حرام کی تمیز کبھی نہیں بتائی، اس نے میری تربیت نیک نہیں کی، اس نے مجھے دین کے متعلق نہیں بتایا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اچھا، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس عورت کو بھی اٹھاؤ اور اس کے باپ کو بھی اٹھاؤ اور جہنم میں پھینکو۔ یہ وہ باپ تھا جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی بیٹی کی استدعا اور دعوے پہ اس کے باپ کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم میں اللہ رب العزت بیچنے لگیں گے۔ عورت کہے گی نہیں پروردگار ابھی دعویٰ باقی ہے، کہے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے سامنے ہر اعتبار سے ضد کر کے اپنی اچھی اور بری بات مجھ سے منوا لیتا تھا اور مجھے مجبور کر کے ہر کام کروا لیتا تھا۔ اس سے بھی پوچھو، کبھی اس نے میری نماز پہ ضد کی تھی؟ کبھی میرے حلال و حرام پہ اس نے ضد کی تھی؟ کہ اس نے ضد کی ہو آج ماں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا اس لیے تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ ماں آج اپنے باپ کو کہا ہو کہ تیرا مال نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ تیرا مال مشکوک ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے؟ کوئی اولاد ہے جس نے کبھی اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو اس طرح مخاطب کیا ہو؟ اصل محبت یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو اولاد جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ دنیا کا راحت و آرام عارضی ہے، اصل محبت ماں باپ کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ کی ناکامی کے لیے، ہمیشہ کی ناکامی سے بچایا جائے۔
ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ کون اولاد ہے جو اپنے باپ کو دنیا کی آگ میں پھینکے؟ کوئی اولاد ایسا کرنے کے لیے گوارا نہیں ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ کون بڑی بد نصیب وہ اولاد ہے جو اپنے باپ کے لیے جہنم کے راستے آسان کر رہی ہے۔ اس لیے جس طرح اولاد اپنے ماں باپ سے اپنے غلط اور صحیح کام پورے کروانے کے لیے ضد کرتی ہے، اسی طرح ان کے لیے جنت کے راستے آسان کرنے کے لیے بھی ضد کر لیا ہے، محبت کے ساتھ۔ یہی محبت ہے کہ ماں آج تو نے زور کی نماز نہیں پڑھی، آج میں نے روٹی نہیں کھائی۔ ماں بھی ماں ہوتی ہے، اولاد کھانا نہ کھائے اور ماں آرام سے سو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں نماز پڑھے گی، مجبور ہوگی۔ اس لیے اولاد اس طرح کے بھی گھر میں ضد کر دیا کرے تو وہ عورت کہنے کی پروردگار یہ میری اولاد کا بھی میرے اوپر حق تھا کہ یہ مجھے دین کا راستہ بتاتی، یہ مجھے نماز پہ مجبور کرتی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا یہ وہ اولاد ہے جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اٹھاؤ اس کو بھی، اس عورت کو بھی، باپ کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی، ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک۔ وہ عورت کہے گی نہیں پروردگار ابھی دعویٰ باقی ہے، یہ میرا شوہر ہے، اس کے پاس طلاق کا بڑا ہتھیار تھا، یہ مجھے ہر طرح مجبور کر سکتا تھا اور یہ مجھے دنیا کے کاموں میں مجبور کرتا رہا، کھانے پینے کے بارے میں مجھ سے ناراض ہو جایا کرتا تھا، کپڑے وقت پہ نہیں ملے ناراض ہو جایا کرتا تھا، دنیا کے معاملات میں اس کا کام پورا نہیں کیا، اس کی فرما برداری نہیں کی تو یہ مجھ سے ناراض ہو جایا کرتا تھا۔ پروردگار اس نے مجھے کبھی دین کے بارے میں کبھی مجبور نہیں کیا، اس نے مجھے کبھی دین کے بارے میں بتایا ہی نہیں، مجھے جنت کا راستہ بتایا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ وہ شوہر ہے جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اٹھاؤ اس کے باپ کو اور اس کے بیٹے اور شوہر کو جہنم میں پھینک دو۔ لیکن عورت کہے گی نہیں ابھی دعویٰ باقی ہے۔ اب کیا باقی ہے؟ پروردگار یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، اس کے سامنے میں غلط راستے پہ چلتی رہی اور اس کے سر پہ کبھی غیرت سوار نہیں ہوئی، اس نے مجھے غلط راستوں سے نہیں روکا، اس نے بھائی ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی اس غیرت کے ساتھ اس نے مجھے غلط راستوں سے نہیں روکا۔ پروردگار اس کے سامنے میں غلط راستوں پہ چلتی رہی، اس نے مجھے نہ روکا، اگر یہ روک دیتا تو آج میں جہنم کا راستے پہ نہ جاتی، اگر اس نے مجھے جنت کا راستہ بتایا ہوتا، دنیا میں اس نے مجھے غلط راستوں سے روکا ہوتا تو آج میں بھی ان کے ساتھ جنت میں جاتی۔ پروردگار اس نے مجھے جنت کا راستہ نہیں بتایا، یہ بھائی ہونے کے باوجود یہ غیرت کا رشتہ تھا، اس کے سر پہ کبھی غیرت سوار نہ ہوئی، اس کے سامنے میں بد چلن بنی رہی، لیکن اس نے مجھے کبھی نہ روکا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا یہ وہ 4 رشتے ہیں کہ ایک عورت ایک 4 کامیاب مرد تھے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن ان کی ناکامی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ آ گیا کہ ان 4 رشتوں کو، اس عورت کے دعوے پہ ان 4 رشتوں کو جن کے لیے جنت کا فیصلہ تھا اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کامیاب عورت کا کردار ہوتا ہے اور کامیاب انسان کے پیچھے ایک ناکام عورت کا کردار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح ہمیں دین کی ضرورت ہے، جنت میں جانے کی ضرورت ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری گھر والیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بیوی کو بھی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ بھی دنیا کے اندر سیدہ عائشہ کی بیٹی بن کے زندگی گزارے، سیدہ فاطمہ کی بیٹی بن کے زندگی گزارے، تاکہ کل قیامت والے دن جن کی ہم دنیا میں فکر کرتے ہیں دنیا کے معاملات کے لیے، اسی طرح ہماری محبت کا اصل محبت یہی ہے اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ آج جو ماں فجر کے وقت
सोई हुई है उसने जहन्नम की आग को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। ये मैं नहीं कह रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो फजर की नमाज में ना उठा उसने ज़ोहर तक जहन्नम की आग को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। जिसने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी वो असर तक जहन्नम की आग को उसने लाजिम किया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। यही माँ के साथ मोहब्बत है, यही बहन के साथ मोहब्बत है, यही बीवी के साथ मोहब्बत है। दुनिया में नींद को ख़त्म कर दो, ये आर्जी तकलीफ है। माँ के कदम पकड़ के उठा दो, बहन के पाँव पकड़ के उठा दो कि तू जहन्नम की आग में जा रही है, तू जहन्नम के रास्ते पे जा रही है, तेरी कब्र जहन्नम का ईंधन बन रही है, तेरी कब्र में सांप और बिच्छू पैदा हो रहे हैं। खुदा के लिए उठ के नमाज पढ़ ले। इसलिए जिस तरह हमें अपनी फिक्र है, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत का यही तकाजा है कि उनके कदम पकड़ लिया करो और उनको किसी तरह मना लिया करो कि खुदा के लिए नमाज पढ़ लो, हलाल और हराम को पहचान लो, जायज़ नाजायज़ को पहचान लो। घर से बाहर जाओ तो पर्दे के साथ जाया करो। ये हमारे रब का हुक्म है जो अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह का मकाम और मर्तबा घरों में बयान किया करो ताकि उनको पता चले कि हमारा रब कितना बड़ा है। जब अल्लाह की अज़मत दिल में आएगी तो तब घरों में अल्लाह के हुक्मों की अज़मत दिल में आएगी। तो इसलिए आखिर में गुजारिश करूँगा कि जिस तरह हम खुद दीन पे चलने की कोशिश करते हैं, इसी तरह घर वालों को भी अपने साथ कोशिश किया करे कि वो भी हमारे साथ दीन पे चलते रहे। घर में इस तरह बात किया करो कि जन्नत में मैं अकेला नहीं जाना चाहता, माँ जी आपके साथ जन्नत में जाना चाहता हूँ, आपके बगैर जन्नत में कैसे मज़ा आएगा। अपनी बहन को कहा करो कि जन्नत में इसी तरह बेतकल्फ़ी के साथ हम इकट्ठे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अपनी बीवी को कहा करो तेरी मेरे साथ बड़ी मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ कि हम जन्नत में भी इकट्ठे जाएं। कोई ऐसी औरत नहीं है, औरत का दिल तो बड़ा ही नरम होता है, औरत का दिल बड़ा मोम होता है, उस पर थोड़ी सी ज़रब लगा के तो देखे। जब इस तरह बात करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में नमाजों की भी पाबंदी होगी, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी होगी। जब अहकामात की पाबंदी होगी तो पक्की बात है हमारी नस्ल हमारी औरतों के हाथ में है। जब औरतें नमाज अल्लाह के अहकामात की ताबेदारी करेंगी तो हमारी नस्लों का दीन महफूज रहेगा। तो इस तरह हम इस नस्ल से अगली नस्ल तक दीन को भी पहुंचा सकेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।